السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا کیا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنا سکھا رہا ہے، روزہ رکھنا سکھا رہا ہے، حج یعنی عبادت کرنا سکھا رہا ہے، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام ہماری ایسے تمام موقع پر رہنمائی کرتا ہے کہ جن موقع پر ہم دوسرے کے مذہب پر چلنے سے بچ جائیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال فی الحال میں ہمارے ہندوستان ملک کے اندر غیر مسلم بھائیوں کا ایک تہوار ہے جس کو دیوالی کہا جاتا ہے۔ دیوالی کے موقع پر وہ عبادت کے طور پر جو ان کے اپنی پوجا وغیرہ ہوتی ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں، دیے وغیرہ جلاتے ہیں، موم بتیاں وغیرہ، مٹھائیاں وغیرہ، یہ سارے کام ان کے یہاں ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمان بھائی کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں دیوالی کے موقع پر مچھلی بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دیوالی کے موقع پر اتنی مچھلی فروخت ہوتی ہے، اتنی مچھلی بیچی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مسلمانوں کے محلوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں مچھلی والے وہ پھڑے لگاتے ہیں، دکان لگا لیتے ہیں، ریڑھی لگا لیتے ہیں، اور شاید یہ کوئی گھر ایسا بچا ہوا ہو کہ جس گھر میں مچھلی کا پکوان نہ ہوتا ہو۔ اور بہت سارے مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر مچھلی بنانا ضروری ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیوالی کے موقع پر کچھ آتمائیں ہوتی ہیں، کچھ بھوت پریت ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ جادو ٹونا کرانے والے ہوتے ہیں۔ تو مچھلی بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مچھلی بنانے سے ہمارے گھر کوئی بھوت پریت نہیں آئے گا، اور کوئی چڑیل وغیرہ نہیں آئے گی، اور کوئی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مچھلی بناتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے گزشتہ سال بھی ہم نے اسی بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا کہ مچھلی بنانا کیسا ہے، تو میں نے سوچا اب پھر وہ موقع آ رہا ہے، پھر اسے جو ہے رہنمائی اور رہبری کر دی جائے۔ دیکھیے، ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہر کام اللہ کی طرف سے انجام پاتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ کام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تو وہ کام رک جاتا ہے، اور پھر کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی شر آئے گی، ہمارے اوپر کوئی برائی آئے گی، تو مچھلی کیا پوری دنیا کی مخلوق بھی طاقت لگا لے پھر بھی وہ برائی نہیں رک سکتی۔ اگر ہماری طرف کوئی خیر لانے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیا ہے تو مچھلی کیا پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے پھر بھی پوری دنیا کی طاقت ہمارے پاس خیر آنے سے نہیں روک سکتی۔ اب جہاں تک تعلق ہے دیوالی کے موقع پر مچھلی بنانے کا، تو اس حقیقت کا کہیں سے کہیں تک بھی، دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ مچھلی نہیں بنائیں گے تو آپ کے گھر میں بھوت آئے گا، پریت آئے گا، چڑیل آئے گی، جنات آ جائے گا، جادو ٹونے ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا، آپ کے گھر پر بندشیں لگ جائیں گی۔ یہ بالکل واہیات باتیں ہیں، اور ان کا تعلق شریعت سے، مذہب اسلام سے، قرآن سے، سنت سے دور تک بھی نہیں ہے۔ اور ایسا عقیدہ رکھنا کہ مچھلی بنانے سے وبائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، جادو ٹونوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ جو ہے رک جاتا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس موقع پر یہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس عقیدے سے توبہ کریں، مچھلی نہ بنائیں، خاص طور سے ان دنوں کے اندر، تاکہ لوگوں کے عقیدوں میں بگاڑ پیدا نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، اگر ہم نے اپنے گھر مچھلی بنائی اور ہمارے اپنے گھر مچھلی بنانے سے کسی ایک کا بھی عقیدہ خراب ہو گیا تو اس کے عقیدے کے خراب ہونے کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہوں گے، اور اللہ سے ہم اللہ کے یہاں
ہم سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا اور گریبان پکڑا جائے گا۔ تو جہاں کام میں بگاڑ ہم کر رہے ہیں، اگر ہماری وجہ سے دوسرے کے اندر بگاڑ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ بہت اہم کلپ ہے، بہت اہم ویڈیو ہے، خاص طور سے ایسے علاقوں کے بارے میں، ایسے علاقوں کے تعلق کے بارے میں کہ جہاں مچھلی بنانے کا دیوالی کے موقع پر بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت زور شور سے شوق سے مچھلی بناتے ہیں، اور مچھلی بنانے کو بہت زیادہ خیر کا ثواب اور خیر کا کام سمجھتے ہیں۔ مچھلی بظاہر حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کبھی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ بنانا اور کھانا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ حضرات کے شیئر کرنے سے کسی ایک کے عقیدے بھی کی اصلاح اگر ہو گئی تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو بھی وہ نیکی کی راہ پر چلے گا اس میں بھی آپ کا اجر انشاءاللہ لکھا جائے گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ حضرات کا کیا خیال ہے، اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں، اور آپ حضرات میں سے جو بھی مفتی فہیم آفیشیل چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں وہ ایک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔